زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا۔ اپنی چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص فخر السادات جناب حضرت محترم مولانا سید وسیم حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت محترم مولانا استاد العلماء مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طیب صاحب، حافظ محمد طیب صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے سر کا تاج دیگر جملہ علماء کرام میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد ہے، جس میں مجھے عنوان تو پہلے سے دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو خاص اس تقریب کی ایک خاص خصوصیت ہے، خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں میلاد شریف کی اس محفل میں دو بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجا کر ان کو عزتوں سے نوازا گیا ہے، اور یہ کیوں انہیں یہ عزت دی گئی؟ یقیناً آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ان بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی کتاب لاریب کے 30 سپارے زبانی انہوں نے یاد کی ہیں اور ان کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ محفل بہت بڑی ہے، آپ نے بڑا اس پہ خرچہ کیا ہے، آپ نے بڑے دعوتیں دی ہیں، بڑا خلوص ہے، بڑا پیار ہے، لیکن شاید آج آپ نہیں سمجھ رہے کہ جو دوسری خوشی ہے ذوال قرآن، یہ جن بچوں کو نعمت آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جس علاقے میں حافظ قرآن تیار ہوتا ہے اس پورے علاقے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں اپنے قرآن کا حافظ اور محافظ پیدا کیا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے اس بچے کے والدین کو، اس بچے کے تمام اساتذہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ علاقے والوں کو، اس بچے کے رشتہ داروں، ان بچوں کے رشتہ داروں کو، اور بالخصوص اس مدرسے کے منتظمین، منصرمین، معاونین کو کہ جن کی محنتوں سے یہ دارالعلوم قائم ہے اور جہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اور مزید اور زیادہ یہ ادارہ ترقی کرے گا، اور یوں ہی اللہ کے دین
اور بالخصوص قرآن کا نور گھر گھر میں پہنچتا رہے گا۔ گرامی المرتبت حاضرین، یقیناً ربیع النور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور آپ تمامی احباب متعدد علماء سے، ثناخانوں سے حضور کے ذکر کو سن کر مستفیض و مستنیر ہو چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ربیع النور ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو کئی مہینے کیا لے کے آتے ہیں، کئی کیا لے کے آتے ہیں، یہ مہینہ حضور کے ذکر کی بہار لے کے آتا ہے۔ گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، ہر طرف کہیں صدا آتی ہے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے۔ کہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد، اور ابھی یہاں سے آواز آ رہی تھی بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا یہ ایک خاصہ ہے کہ اس میں حضور کے عشق کی ہم ایک لفظ بولا کرتے ہیں چھل، ایک عشق رسول کی ایک بہار آتی ہے، اور ویران اور مردہ دل بھی جو ہے وہ حضور کے عشق سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے زندگی میں یہ مہینہ اور کتنا ہے، اور کیا پتا یہ آخری ہو ہمارے زندگی کا یہ مہینہ۔ کیا ہی اللہ کا شکر ہے کہ اس رب نے اس مہینے کے ان گزشتہ ایام میں جی بھر کر حضور کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، میں بلا تمہید و بلا تفصیل اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ کوشش کروں گا کہ جو آج کا عنوان ہے ذکر نبی و اخی نبی، ذکر نبی و اخی نبی، یعنی نبی اور نبی پاک کے ویر کا ذکر۔ یہ کون سا ویر ہے؟ یہ وہ ویر ہے جو ہر سنی کا پیر ہے۔ یہ کون سا ویر ہے جو ہر سنی کا، بولو، ہر سنی کا پیر ہے، جو اللہ کی برہنہ شمشیر ہے، جو کمزوروں کا دستگیر ہے۔ ذرا یار صدا لگائیں گے تو میرا دماغ کھلے گا اور انشاءاللہ جملے اور نقطے آتے جائیں گے۔ جو کمزوروں کا ناصر و دستگیر ہے، وہ کون ہے؟ غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، اخی مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، زوج سیدہ زہرا، امام الصحابۃ والتابعین، حضرت شہنشاہ ولایت، شہنشاہ ولایت، یعصوب المؤمنین والمسلمین، یعصوب المؤمنین والمسلمین، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ انشاءاللہ ان دونوں ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا، تو میں آغاز ظاہر ہے حضور کے ذکر سے کروں گا، کیونکہ ہم علی کو بھی حضور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو بھی حضور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کو بھی حضور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، ہم 12 اماموں کو بھی حضور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور ہم ولیوں کو بھی حضور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، ہم نبیوں کو بھی حضور کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کو بھی حضور ہی کی وجہ سے پہچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید مجھے کل کو یہ فتویٰ دے دے جی یہ کیا کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو حضور کی وجہ سے پہچانا۔ بھائی اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا الہ کیا ہوتا ہے، خدا کیا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک کون ہے، اور یہ خدائے واحد کا تصور کیا ہے، توحید کیا ہے، شان رسالت کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا؟ یہ سب ہمیں کس نے بتایا ہے؟ حضور نے بتایا۔ اس لیے حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، خدا بندہ میں تجھے اس لیے بھی مانتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔
تو میرے دوستو پھر ذرا صدا لگانی ہے، ذرا مل کے صدا لگانی ہے. آج میرے نبی کی محفل میلاد ہے. میرے حضور کے میلاد کے تذکرے. یہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ ہر مسلمان میلاد کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنی عبادت سمجھتا ہے، اپنا نصیب، اپنا مقدر جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ تم کسے میلاد کہتے ہو؟ تو میرے دوستو اس کی سادہ سی تعریف جو کہ میں نے پورا مشن رکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ جدھر بھی میں جاؤں گا میں نبی کے میلاد کا لوگوں کو بتاؤں گا. اس کے بعد پھر دوسروں پہ چھوڑیں گے. اب تم بتاؤ کہ یہ میلاد جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے دوستو نکلو ان باتوں سے، بس اپنا کام کرتے جاؤ. میں اپنا میسج دے کے چلا جاؤں گا. ذرا سنو میلاد کیا ہے؟ ہمارے سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس محفل میں میرے نبی کا ذکر ہو، میرے نبی کی شان کا بیان ہو، میرے نبی کے تذکار جمیلہ ہو، میرے نبی کے اذکار حسینہ ہو. جس محفل میں میرے نبی کی ولادت کی باتیں ہوں، میرے نبی کی بعثت کی باتیں ہوں، میرے نبی کی خلقت کی باتیں ہوں، میرے نبی کی ختم نبوت کی باتیں ہوں، میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے قیل و قال کی باتیں ہوں، میرے نبی کے صدیق و بلال کی باتیں ہوں، میرے نبی کے عینین کے تذکرے، میرے نبی کے شفتین کی باتیں، میرے نبی کے یدین کریمین کی باتیں، میرے نبی کے یدین کریمین کی باتیں، میرے نبی کے رجلین طیبین کی باتیں، میرے نبی کے دہن بدن زکن کی باتیں، میرے نبی کے تکلم تبسم کی باتیں، میرے نبی کے جمال کے تذکرے، میرے نبی کے صحابہ و آل کے تذکرے، میرے نبی کے خوشبو والے پسینے کے تذکرے، میرے نبی کے رحمت والے مدینے کے تذکرے، میرے نبی کے قرآن والے سینے کے تذکرے. الغرض ذکر میرے مدینے والے کا ہو، جب بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، کوئی بھی کرے، آہستہ آہستہ یا زور لگا کر ترنم میں کرے یا نثر میں کرے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سٹیج لگا کے کرے یا ویسے، بس ذکر میرے حضور کا ہو. ہم سنی اسے محفل میلاد کہہ دیتے ہیں. اسی لیے تو پھر دعا دینے والا دعا دے رہا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. دعا میں شامل ہونے گیا. یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے سارے ادھر ہو جاتے ہو جاتے، یہ نہیں ہے نا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ توبہ اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
لقد جاکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق یہ لام تا